ہر شے سے بے خوف، موت سے بھی، اس لیے وہ ٹھاکروں کو سرعام بددعائیں دیتا پھرتا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دینا ناتھ اپنی دوسری بیٹی کے لیے جی رہا تھا، ورنہ شاید وہ خودکشی کر لیتا، یا پھر پنڈت اور ٹھاکر کو مارنے کی کوشش میں مارا جاتا۔ وہ اب پچھتا رہا تھا کہ وہ اس منحوس گاؤں سے چلا کیوں نہیں گیا، جہاں سارے ٹھاکروں کے غلام بن کر جی رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے سر اٹھاتا۔ گاؤں کے صرف وہ لوگ دینا ناتھ کے ساتھ تھے جن کی بیٹیاں غائب ہوئی تھیں، اور ان کو ٹھاکر اشونت پر صرف شک تھا، مگر اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام ٹھاکر نے ہی کیا تھا، یا پھر گاؤں کے مسلمان کھلم کھلا دینا ناتھ کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو کبھی بھی کسی ٹھاکر کا ڈر نہیں رہا تھا، اور نہ ٹھاکر ان سے الجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قوم صرف اپنے خدا سے ڈرتی ہے، ان کو چھیڑنا بیڑوں کو چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ ایک دو سکھ گھرانے بھی دینا ناتھ کے حامی تھے۔ اس وقت پولیس کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا۔ جس گاؤں میں جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس کی حکمرانی چلتی تھی۔ ہندوستان اس وقت برصغیر تھا اور اس پر انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کی حکومت میں کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ خود غریب کسانوں کا خون چوسنے میں پیش و پیش رہتے تھے۔ سرسوتی کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ جواب دے چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن اور اپنے محبوب کا انتقام کیسے لے۔ ماں باپ کی حالت سے اس کا دل کٹ جاتا تھا، اور پھر ایک دن اس کو انتقام لینے کا راستہ نظر آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شام کے وقت ان کے گھر کے باہر ایک جادوگر اپنے کرتب دکھانے آیا تھا۔ وہ گاؤں گاؤں پھر کر اپنے کرتب دکھاتا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ آج وہ سرسوتی کے گاؤں آیا تھا، اور وہ کرتب بھی سرسوتی کے گھر کے عین سامنے دکھا رہا تھا۔ سرسوتی اپنے دروازے سے لگی سب دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ اس جادوگر نے اپنے ساتھ آئی لڑکی کو زمین پر سیدھا لٹایا اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس نے منہ میں کچھ بڑبڑایا تو لڑکی کپڑے سمیت ہوا میں محلق ہو گئی۔ اس جادوگر نے تلوار نکالی اور لڑکی پر زور سے ماری، مگر یہ کیا! کپڑا تلوار سے لگ کر نیچے آ گیا اور لڑکی غائب تھی۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اچانک وہی لڑکی مجمع میں ایک طرف سے نکل کر مسکراتی ہوئی سامنے آ گئی۔ اس وقت سرسوتی کے ذہن میں ایک ہی خیال بجلی کی طرح کوندا تھا۔ اسے انتقام لینے کی راہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ جادوگر تو چلا گیا، مگر سرسوتی کو ایک راہ دکھا گیا تھا۔ سرسوتی اسی دن سے دن رات بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ وہ جادو کس سے سیکھے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جادو سیکھ کر ہی اپنا انتقام لے سکتی ہے، ورنہ انتقام اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، ایک کمزور اور کم ذات خاندان کی لڑکی۔ عورت اگر انتقام پر اتر آئے وہ اپنا آپ بھی داؤ پر لگا دیتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کئی مہینوں کی سوچ بچار اور تلاش کے بعد آخر کار سرسوتی کو من کی مراد مل ہی گئی۔ اسے ایک بہت بڑے جادوگر کا پتہ مل گیا، جو یہاں سے کچھ دور ایک جنگل میں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا۔ سرسوتی نے اپنا ارادہ اپنے ماں باپ کو بتایا، اور اسے کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ سرسوتی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، مگر سرسوتی نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کوئی بھی صورت ہو وہ انتقام لے کر رہے گی۔ پھر ایک دن سرسوتی گاؤں سے غائب ہو گئی۔ دینا ناتھ سے کوئی پوچھتا تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتا۔ گاؤں والوں نے سمجھا شاید سرسوتی بھی ٹھاکر کی ہوس کی بھین چڑھ گئی ہے، مگر یہ صرف دینا ناتھ اور اس کی بیوی جانتے تھے کہ سرسوتی ٹھاکروں کو انتقام کی بھین چڑھانے کی نیت سے کچھ عرصے کے لیے کہیں گئی ہے۔ سرسوتی کو گئے 15 مہینے ہو گئے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے تھے کہ سرسوتی بھی کوئی تھی۔ گاؤں والے سب بھول کر اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، یہ بھی کہ اس گاؤں میں ظلم ہوا تھا اور ہوتا آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ ظلم ابھی زندہ ہے۔ مگر دینا ناتھ اور شامو کے گھر والے کچھ نہیں بھولے تھے۔ اور پھر ایک صبح لوگ مندر گئے تو چیختے چلاتے واپس دوڑے۔ مندر کے اندر پنڈت والے دروازے پر پنڈت کی ننگی اور کٹی پھٹی لاش لٹک رہی تھی۔
पंडित की आंखें खुली थी और चेहरे के तासुरात से लगता था पंडित ने मरने से पहले कोई भूत देख लिया था और वो इंतहाई अजियत से मरा है। इसकी कटी फटी लाश से लो लग रहा था उसे किसी जंगली दरिंदे ने मारा है।